السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے ایک تحریر پڑھی تو سوچا میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ دیوار پر والد کے ہاتھ کے نشان۔ ابا جی بوڑھے ہو گئے تھے اور چلتے چلتے دیوار کا سہارا لیتے تھے۔ نتیجتاً دیواروں کا رنگ خراب ہونے لگا۔ جہاں بھی وہ چھوتے تھے وہاں دیواروں پر ان کی انگلیوں کے نشان چھپ جاتے۔ میری بیوی کو جب پتہ چلا تو وہ اکثر گندی نظر آنے والی دیواروں کے بارے میں مجھ سے شکایت کرتی۔ ایک دن سر میں درد ہو رہا تھا تو ابا جی نے سر پر تیل کی مالش کی تو چلتے ہوئے دیواروں پر تیل کے داغ بن گئے۔ یہ دیکھ کر میری بیوی چیخ اٹھی اور میں نے بھی غصے میں اپنے والد کو ڈانٹ دیا اور ان سے بدتمیزی سے بات کی۔ انہیں مشورہ دیا کہ چلتے وقت دیواروں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ وہ بہت غمگین ہوئے۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی بھی محسوس ہوئی مگر ان سے کچھ نہ کہا۔ ابا جی نے چلتے ہوئے دیواروں کو پکڑنا چھوڑ دیا اور ایک دن وہ گر پڑے اور بستر سے جا لگے جو ان کے لیے بستر مرگ بن گیا اور کچھ ہی دنوں میں ہم سے رخصت ہو گئے۔ میں نے اپنے دل میں احساس جرم محسوس کیا اور میں ان کے تاثرات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا اور وہ اس کے فوراً بعد اپنے آپ کو ان کی موت کے لیے خود کو معاف نہیں کر پاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہم اپنے گھر کو پینٹ کروانا چاہتے تھے مگر پینٹرز آئے تو میرا بیٹا جو اپنے دادا سے بہت پیار کرتا تھا اس نے مصوروں کو دادا کی انگلیوں کے نشان صاف کرنے سے منع کر دیا۔ پینٹر بہت اچھے اور جدت پسند تھے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ میرے والد کے فنگر پرنٹس کو نہیں ہٹائیں گے جبکہ ان نشان کے گرد ایک خوبصورت دائرہ بنا دیں گے اور ایک منفرد ڈیزائن بنا دیں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ پینٹرز ہمارے گھر کا حصہ بن گئے۔ ہمارے گھر آنے والے ہر فرد نے ہمارے منفرد ڈیزائن کی تعریف کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی بوڑھا ہوتا گیا۔ اب مجھے چلنے میں دیواروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک دن چلتے ہوئے مجھے یاد آیا اپنے والد سے میرے کہے ہوئے الفاظ اور سہارے کے بغیر چلنے کی کوشش کی۔ میرے بیٹے نے یہ دیکھا تو فوراً میرے پاس آیا اور چلتے ہوئے مجھے دیواروں کا سہارا لینے کو کہا۔ اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں سہارے کے بغیر گر سکتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مجھے پکڑے ہوئے ہے۔ میری پوتی فوراً آگے آئی اور پیار سے میرے ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر سہارا دیا۔ میں تقریباً خاموشی سے رونے لگا۔ اگر میں اپنے والد کے لیے بھی یہی کیا ہوتا تو وہ بھی زیادہ دیر تک زندہ رہتے۔ میری پوتی نے مجھے ساتھ لیا اور صوفے پہ بٹھایا۔ پھر اس نے مجھے دکھانے کے لیے اپنی ڈرائنگ بک نکالی۔ اس کی استانی نے اس کی ڈرائنگ کی تعریف کی تھی اور اس کو بہترین ریمارکس دیے تھے۔ خاکہ دیواروں پر میرے والد کے ہاتھ کے نشان کا تھا۔ اس کے ریمارکس تھے کاش ہر بچہ بڑوں سے اسی طرح پیار کرے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا، اپنے والد سے معافی مانگتے ہوئے رونے لگا جو اب نہیں تھے۔ ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آئیے اپنے بڑوں کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں۔ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ یہ بزرگ قیمتی ہوتے ہیں، دیواریں اور چیزیں نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور یہ فجیرہ UAE کا ایریا بھی پسند آیا ہوگا جو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔